السلام علیکم ایوری ون۔ تو یہ میرے چینل کی پہلی ویڈیو ہے۔ میں ویڈیو تو کچھ اور بنانا چاہ رہا تھا، لیکن میں یوٹیوب یوز کر رہا تھا تو یہ ایک بھائی صاحب ہیں قاری صاحب، تو انہوں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی ہوئی تھی اوپر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی فوٹو لگا کے کہ حضرت معاویہ پہ کسی محدث نے بام نہیں باندھا۔ تو میں نے ویڈیو چلا لی کہ شاید کوئی علمی دلائل ہیں۔ خیر انہوں نے جامعہ ترمذی کی ایک جلد کھولی، اس میں ایک لکھا ہوا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، اور آگے جا کے ایک حدیث پڑھی اور اس حدیث کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ یہ حدیث حسناً غریب ہے۔ اب مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے حسناً غریب، تو میں نے ایک کویشچن کر دیا اور شاید میں انہیں جاہل ملا لکھ دیا۔ خیر انہوں نے مجھے بڑا لمبا چوڑا یہ کمنٹ لکھا، تمیزدار تو انجینئر محمد علی سے تم علم لیتے ہو، تو یہ وہ۔ پہلے تو میں قاری صاحب آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم آپ کے باپ کی جاگیر ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ بتاؤ نا کہ یہ تمہارا اس سے کیا ہے کہ تم علم حاصل کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ کوئی کسی کے پاس کوئی اچھی بات کوئی ٹھیک بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارے سب کانٹیننٹ کا سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ ہم نے دین کو ڈکٹیٹ کیا ہے، ہم نے دین کسی کو سیکھنے کا آپشن دیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کی پیری پکڑ لی، کسی کی مریدی پکڑ لی، کسی کا کچھ پکڑ لیا اور اسی کے پیچھے بھاگ پڑے۔ اپنے عقل سے تو کوئی چیز لینی نہیں ہے نا۔ اور جاہل ملا ویسے میں آپ کو ایک ٹائٹل دیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہو رہا ہے نا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آپ یہ ریلیاں نکل رہی ہیں، یہ حدیثوں پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ ہوا تو وہ ہوا، اور ان کی جو غلطیوں کے بارے میں ہے وہ کوئی بھی نہیں بتاتا۔ کیوں نہیں بتاتے ہو بھائی؟ دین سکھانے کا اتنا شوق ہے تمہیں تو پورا دین سکھاؤ نا۔ انسان نے آخرت میں خود سے جو ڈیسیجن لے کے سیدھا رستہ لیا ہوگا اس کی وجہ سے جنت دوزخ ملنی ہے۔ کسی کی پیری مریدی اور آپ کیا ون سائیڈڈ پیٹرن شو کر کے اس پہ عوام کو بگانے سے کسی کو جنت نہیں ملنی۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں اپنے عقل سے اپنے دماغ سے حق بات تک نہیں نہ پہنچوں گا تو کوئی نہیں ہے میرے لیے جنت، خواری ہے پھر۔ دین تو آپ کے باپ کی جگیر ہے۔ میں نے 2.5 منٹ کی آپ کی ویڈیو دیکھی ہے، اندر میں نے 2 ایڈ دیکھے ہیں۔ خیر مونیٹائزیشن سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دین کمانے کا ذریعہ ہے آپ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے اسے کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ آپ اس کنٹروورشل ایشوز پہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس پہ شاید آپ کو بات کرنی بھی نہیں چاہیے۔ اگر بات کرنی چاہیے تو کمپلیٹ بات کرنی چاہیے۔ اور جن صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں نا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، میں نے ان کے اگینسٹ 1000 آف ویڈیوز دیکھی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ انہوں نے حدیث بیان کی، یہ حدیث غلط ہے، یہ روایت بیان کی، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث بیان کی، یہ ضعیف ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا۔ وہ اپنے ہی پیٹرن پہ اگلا بندہ بیٹھ کے اپنے ہی دلائل سے انہیں غلط ثابت کرنے کے پہ تلا ہوتا ہے۔ اور بھائی صاحب عقل آپ میں ہے، دماغ چلتا ہے آپ کا، علم ہے کیا آپ کو پتہ ہے؟ علم میں آگے سے آنسر کیسے کرتے ہیں کسی کو وہ پتہ ہے آپ کو؟ اگر آپ کو پتہ ہے نا تو یہ آپ کے 2.5 منٹ پہ لعنت ہے آپ کو، آپ کی شکل پہ۔ اور اینڈ پہ نا میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی نا ایک ویڈیو لگائی ہے، وہ ضرور غور سے دیکھیے گا۔ پہلی بات ہے کہ دین کو تم جیسے سستے ملاؤں نے ایسا دھندا بنا لیا ہے نا، اور عوام کو تم لوگوں نے ایسے آگے لگایا ہوا ہے نا، کسی کو خود سے سیکھنے کا تو آپ بولتے ہی نہیں ہو نا کہ وہ خود سے کچھ سیکھ لے، کیونکہ یہ آپ کا دھندا ہے۔ اس دھندے میں یہ تب تک چلے گا جب تک لوگ آپ کے پیچھے ہیں۔ جب لوگ خود حق کی بات تک پہنچنا شروع ہو گئے نا، خود علم حاصل کرنا شروع ہو گئے اور انہیں یہ جاننے کی، قرآن اور حدیث پڑھنے کی انہوں نے کوشش شروع کر دی، آپ کا دھندا تو بند ہو جائے گا۔ آپ کو کون سنے گا؟ کچھ خدا کا خوف کرو، ٹھیک ہے؟ اور مجھے بلاک کر دینے سے، میرے اوپر یہ کمنٹ کرنے سے کہ تمہارا قصور نہیں ہے، تم اس سے علم لے رہے ہو، میں بھائی صاحب میری ایک نالج گین کرنے کی کیپیسٹی ہے۔ فار ایگزامپل میں حدیث پڑھتا ہوں تو مجھے پڑھنے میں، صحیح بخاری پڑھنے میں شاید میری کیپیسٹی ہے، مجھے 8 سال لگ جائیں، تو میں اس کے لیے آسان راستہ یہ اختیار کرتا ہوں کہ میں جاوید احمد غامدی صاحب کو سنتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتا ہوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سنتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور جو حدیث جس چیز پہ وہ بتا رہے ہیں میں اسے کراس ویریفائی کرتا ہوں، کراس چیک کرتا ہوں اسے کہ یہ کیا انہوں نے جو حدیث نمبر بتایا ہے یہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کی طرح اندھی تقلید والا انسان نہیں ہوں، اور نہ آج کے دور میں لوگوں میں عقل آ رہا ہے کہ وہ اندھی تقلید والے نہیں ہیں۔ اور یہ جو میں نے اینڈ پہ ویڈیو لگائی ہے نا، یہ ذرا غور سے دیکھیے گا۔ یہ وہ جنہیں آپ نے ٹائٹل دیا ہوا ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، یہ کیا فرما رہے ہیں؟ خدا کا نام مانو، بغض اہل بیت میں تم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اور میں بھی انہی میں سے تھا کچھ عرصہ پہلے تک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی نام لیتا تھا تو میں کہتا تھا یہ اہل تشیع ہے،
اور ایک دل میں عجیب سی ایک سچویشن مطلب کیفیت ہو جاتی تھی کہ یہ مطلب باقی صحابہ کو چھوڑ کے حضرت علی کو اتنے کیوں آگے لے کے جا رہے ہیں. لیکن مجھے وہ چیزیں سیکھنے کے بعد پتہ چلی ہیں کہ وہ اہل بیت ہیں، جو ان کا درجہ ہے وہ ایسے نہیں کیا جا سکتا. آپ اہل بیت کے بکس میں یہ سارا کچھ بیٹھ کے کر رہے ہو اور ایسے کانٹروورشل ایشوز پہ آپ باتیں کرتے ہو اور آپ کو خود تمیز نہیں ہے کہ کیسے کسی کو علم کنوے کیسے کرتے ہیں. قادری صاحب ذرا اپنے ویڈیوز پہ دھیان دیجیے گا. علم دینا اور دین کا علم دینا یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. لوگوں کو بیٹھ کے گمراہ کرنا ہے نا، تو پھر آپ کی اپنی آخرت کی فکر کریں کہ آپ جا کہاں رہے ہیں. عقیدہ تو یہ تھا کہ چپ رہے، تم نے اپنی چپ توڑ دی اور نعرے لگا کر بال واسطہ مولا علی المرتضیٰ کے بغض کو پھیلانا شروع کر دیا. 1300 سال سے ائمہ دین تو یہ کہہ کر دفاع کرتے رہے ہیں کہ لان تان نہ کریں، سب و شتم نہ کریں، ان کو کافر و فاسق نہ کریں، زبان بند رکھیں. یہ عقیدہ کہاں سے نکل آیا؟ لوگ زبان بند کرواتے رہے 1300 سال تک ائمہ. اور آج یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ ان کے جھنڈے اٹھا لیں اور ان کے نعرے لگائیں اور مسجد بجائے مسجد علی رکھنے کے ان کے نام پہ رکھے اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائیں اور ان کے جلسے کریں اور ان کے عرس منائیں اور یوم میلاد منائیں. خدا کے لیے مجھے بتا دو 1300 سال میں یہ عقیدہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا.